شخص کو پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے رہتے ہیں اور قطرے نکلنے کا شک ہوتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت باریک بھی ہے، لہذا اس کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ قطرہ بالکل کم ہو یا زیادہ ہو، نکلنے کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی حالت میں پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کے لیے حکم ہوگا کہ وہ نماز توڑ کر اپنی نماز پھر سے ادا کریں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا مرض ہے تو اس کے لیے علماء نے اور فقہا نے یہ تجویز بیان فرمائی ہے جو بہت ہی مفید بھی ہے، کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز سے کچھ دیر پہلے ہی، اذان سے کچھ دیر پہلے ہی پیشاب سے فارغ ہو جائے، اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی شرمگاہ پر ٹیشو وغیرہ رکھ لے، تاکہ اذان سے پہلے اگر کوئی قطرہ نکلنا ہو تو وہ نکل جائے اور ٹیشو اسے جذب کر لے۔ جب نماز کے لیے جانے کا ارادہ ہو تو وہ ٹیشو نکال کر پھینک دے اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے۔ ساتھ ساتھ میں فقہا نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ایسے آدمی کو جسے قطرات ٹپکتے ہوں، تھوڑی دیر پیشاب کرنے کے بعد اپنی ہیئت پر بیٹھے رہنا چاہیے اور ایسی تدبیر اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اگر کوئی قطرہ باقی ہو تو وہ نکل جائے۔ مثال کے طور پر کھانسنا یا ہلنا جلنا، اس طرح سے اگر کوئی قطرہ باقی ہوگا تو وہ نکل جائے گا، پھر آدمی کے لیے یہ پریشانی نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے صرف وہم ہوتا ہے، حالانکہ قطرہ ٹپکتا نہیں ہے، تو پھر آدمی کو وہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہم اور یقین کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو شک ہوا تو شک ہونے کے بعد آدمی فوراً دیکھ لے کہ قطرہ نکلا یا نہیں نکلا۔ اگر نکلا ہی ہے، یقینی بات ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن نکلا نہیں تھا اور آدمی کو صرف وہم ہوا تھا تو پھر اس وہم کے چکر میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہ وہم بڑھتا آدمی کو بہت زیادہ پریشانی کا شکار کر دیتا ہے۔ قطرہ نکلا نہیں ہوتا اور آدمی کو وہم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پوری نماز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، لہذا اس وہم کی طرف نہیں پڑنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد 2 رکعت اور 4 رکعت یعنی فرض نماز بھی وہ نہیں پڑھ سکتا کہ اس کا قطرہ نکل آتا ہے، تو یہ پھر شریعت کی نظر میں معذور ہے، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ آدمی وضو کر لے۔ اب اس وضو سے وہ اپنی کتنی ہی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جب تک اس نماز کا وقت نہیں نکلے گا جس نماز کے لیے اس نے وضو کی ہے تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ اور اگر اس قطرے کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو پیش آ جائے، مثال کے طور پر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے، یا خون نکل آئے، یا منہ بھر کے قے ہو جائے، تو پھر دوسری وجوہات سے جو وضو ٹوٹے گا، لیکن صرف پیشاب کا قطرہ نکلنے سے ایسے معذور شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔